أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 13 شعبان المعظم ہے، آنے والی رات 14 شعبان المعظم ہے، اور کل رات جو آ رہی ہے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جو سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں گناہوں کی بخشش عطا کی جاتی ہے۔ اس رات میں آئندہ سال کے احکامات ڈیوٹی پر متعین فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ کا قرب حاصل کرنے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے خاص رات ہے، لیکن انتہائی برکتوں اور رحمتوں والی اس رات میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ویسے تو ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائے رحمت بلند ہوتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی رکھی گئی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وقت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے دن، ایک ہے رات۔ ان میں افضل کون ہے؟ دن زیادہ افضل ہے یا رات زیادہ افضل ہے؟ رات زیادہ افضلیت کی حامل ہے، اس لیے کہ ہفتے میں 7 دن ہیں، تو 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کے اندر قبولیت کی گھڑی رکھی گئی ہے، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دنوں میں ایک دن قبولیت کا ہے، لیکن راتوں میں ہر رات کے اندر قبولیت کی گھڑی، کوئی رات بھی قبولیت کی گھڑی سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے فضیلت پھر کس کی زیادہ ہوئی، دن کی یا رات کی؟ رات۔ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ہے جس میں قبولیت کی گھڑی، لیکن راتوں میں ہر رات کے اندر آخری حصے میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور یہ صدائے رحمت ہر رات کے آخری حصے میں آتی ہے۔ حل من مستغفرین یستغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، کوئی ہے طالب مغفرت، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ اللہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے، گناہ گار سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھتے، نیک اٹھ کے آ گئے، تہجد گزار آ گئے، انہوں نے عبادت کر لی،
یا اللہ گناہگار رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکتے، اس لیے یہ محروم ہے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیں، کرم بالائے کرم دیکھیں، اس نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اس میں آخری حصے کے اندر صدا نہیں آئے گی، بلکہ ادھر سورج ڈوبے گا، ادھر رحمت کی صدا بلند ہو جائے گی۔ ادھر سورج ڈوبے گا، ادھر صدائے رحمت بلند ہو جائے گی، حل من مستغفر یستغفر لہ۔ باقی سارا سال رات کے آخری حصے میں جو کرم کا دروازہ کھلتا ہے، کل سرے شام ہی وہ دروازہ کھل جائے گا، کل مغرب کے بعد ہی وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ رحمتیں جو باقی دنوں میں رات کے آخری حصے میں لٹائی جاتی ہیں، کل سرے شام ہی وہ لٹا دی جائیں گی۔ کل ساری رات یہ صدا آتی رہے گی، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ جو رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے، کل شام و شام ہی مانگ لیں، کل سرے شام ہی وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ کے کرم کی انتہا ہے۔ اس نے تو کرم کی انتہا کر دی کہ کوئی محروم نہ رہے، تو ہمیں اب اس کرم کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ نے ایک موقع دیا ہے گناہ بخشوانے کا۔ انسان گناہ کرنے کے طریقے تو بہت جانتا ہے، گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے گناہ بخشوانے کا۔ کل رات رحمت تقسیم نہیں کی جائے گی، رحمت لٹائی جائے گی۔ کل تو خاص رات ہے رحمت کی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بدبخت ہوگا جو کل کی رات بھی محروم رہے۔ وہ پھر حقیقت میں ہی بدبخت ہے۔ جو کل کی رات بھی محروم ہے، وہ تو پھر حقیقت میں ہی بدبخت ہے۔ اس کے دل پر تو پھر مہر لگ گئی، جو کل کی رات بھی محروم رہا۔ حدیث پاک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شب برات کو بھی نہیں بخشے جاتے۔ میں ان لوگوں کے گناہوں کا ذکر کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ رات آئے میں توبہ کر لوں، تاکہ محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ وہ لوگ جو اس رات میں محروم رہیں گے جبکہ رحمت لٹائی جا رہی ہے، جو اس رات میں بھی محروم رہیں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں پہلا شخص ہے شراب نوش، نشہ کرنے والا۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے، چاہے شراب کا ہو، چاہے جو جدید نشے نکلے ہوئے ہیں، ہر وہ نشہ جو عقل پہ پردہ ڈال دے، کلو مسکرن حرامن، یہ اصول ہے۔ تو جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ شب برات کی رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اگر کوئی نشہ کرنے والا آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اس سے توبہ کروائیں، ورنہ کل رات اس کے دل پہ بدبختی کی مور لگ جائے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کو اذیت دی ہے۔ آج جمعے سے فارغ ہو کے گھر جائیں نا، تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے قدم جا کے پکڑ لیں، قدم پکڑیں، پیروں پہ بوسہ دیں، ماں باپ سے معافی مانگیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوسٹیں چڑھا رہے ہیں فیس بک پہ، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو۔ بھئی جن سے معافی مانگنی ہے ان سے تو مانگ ہی نہیں رہے، اور دنیا سے معافیاں مانگ رہے ہو۔ جن سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے ان سے معافی نہیں مانگ رہے، ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، جن کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، معاملات کرتے ہیں، ان سے معافی مانگے۔ جس نے والدین کا دل دکھایا، ان کے جائز حقوق ادا نہیں کیے، شب برات میں وہ محروم ہے۔
اس لیے والدین زندہ ہیں تو آج جا کے ان سے معافی مانگیں، اور اگر دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو آج جمعے کے بعد ان کی قبروں پہ حاضری دیں، ان کے مزارات پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں اور ان کی روحوں سے معافی مانگیں۔ جو والدین کا نافرمان ہے شب برات میں وہ محروم ہے۔ تیسرا وہ شخص جو گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ بندہ مومن ہے پر جائے گا دوزخ میں، کیوں؟ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے اور توبہ نہیں کی۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے شب برات سے پہلے پہلے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ سود کھانا، زنا، والدین کی نافرمانی، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ چوتھی قسم وہ آدمی جو قطع رحمی کرے، جو رشتہ توڑے، وہ بھی اس رات میں محروم ہے۔ بعض اوقات برادری میں کوئی اختلافات ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے سگے بھائی سے کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، جینا مرنا ختم، میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا۔ یہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے یہ شب برات میں محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے ناراض ہو جائیں لیکن تعلق نہ توڑیں۔ 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، دنیاوی سبب ہے ناراضگی کا تو 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، اور اگر دینی سبب ہے، کوئی بندہ شراب پیتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں تیرے ساتھ بولوں گا جب تک تو شراب نہ چھوڑے، تو اب 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سبب دنیاوی ہے اور آپ نے تعلق توڑ دیا ہے تو یہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، حدیث پاک ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے آیا ہے، اسلام رشتوں کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے ہیں جو شب برات میں رحمت سے محروم ہیں، دور ہیں۔ ایک تو شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرنے والا، کبیرہ گناہ نہ چھوڑنے والا، اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا، پانچواں شرک کرنے والا، مشرک جو اللہ کو تو مانتا ہے پر اللہ کے ساتھ اور الہ بھی مانتا ہے، وہ شریک کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جہاں تک اس کی صفات کا تعلق ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، لا متناہی ہیں، لا زوال ہیں، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو جو صفتیں دی ہیں وہ مخلوق کی ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی۔ جب صفتوں میں آپ یہ فرق رکھیں گے پھر صفات میں بھی شرک نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبیوں کو شانیں دی ہیں، ولیوں کو شانیں دی ہیں، لیکن نبیوں اور ولیوں کے پاس جو شانیں ہیں وہ ان کی ذاتی، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ جہاں تک اللہ کی صفتوں کا تعلق ہے، اللہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، اس کی صفتیں ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں، وہ خود ان صفتوں کا مالک ہے، اور اس کی صفتیں لا محدود ہیں، لا متناہی ہیں، اور اس کی صفتیں لا زوال ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ 5 قسم کے بندے ہو گئے جو اس رات میں محروم ہیں۔ 6ٹھی قسم جادوگر، کاہن، نجومی، اگر یہ توبہ نہ کریں تو یہ بھی شب برات میں محروم لوگوں میں شامل۔ جادوگر، نجومی، کاہن، یہ سارے قریب قریبی ہیں، تو یہ بھی شب برات میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ 6۔ 7واں ہے چغل خور، دوسروں کے عیب کھول کھول کے بیان کرنے والا،
اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے ہاں آج کا رواج کیا ہے؟ عیب ظاہر کرنا۔ پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا، پر ایک نقطہ صرف آج عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی بخش دیا جائے گا، ہر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنے گناہ خود ظاہر کیے، اپنے عیب خود ظاہر کیے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ الا المجاہرین، اپنے عیب خود ظاہر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ گناہ اس نے چھپ کے کیا، پر لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر رہے، میں نے اس طرح فلاں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، میں نے نفع حاصل کیا۔ بعض لوگ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے عیب فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جو اپنے عیب کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ فیس بک پر ہم اپنے گناہوں کا دوسروں کو گواہ بناتے ہیں۔ شادیوں کی سیڑیاں جو ہیں، وہ شادیوں کی ریکارڈنگ وہ چڑھی ہوئی ہے، اپنے گناہوں پر ہم لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک تو گناہ کیا، یہی بہت برا کیا، پھر اس گناہ کی تشہیر کی، یہ اس سے بھی برا کیا۔ گناہ کی تشہیر کرنے سے انسان اپنے اوپر رحمت کا دروازہ بند کروا دیتا ہے۔ تو جو عیب کھولتا ہے، چاہے اپنے عیب ہوں چاہے دوسروں کے، اب آپ اندازہ کریں، اپنے عیب کھولنے والا وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے، تو جو دوسروں کے عیب بیان کرے، جو دوسروں کے عیبوں کا چرچا کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج اس دور میں ہم میں سے اکثریت اس روحانی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب ہمیں کسی کا عیب پتہ چلتا ہے، جب تک ہم 10-20 لوگوں کو بتا نہ لیں، ہمارے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ عیب چھپانے میں اپنا نفع ہے، دوسروں کے عیب ظاہر کرنے میں اپنا نقصان ہے۔ دوسرے کا تو نقصان ہوگا، لیکن اپنا نقصان زیادہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو کتنی قسم کے لوگ ہیں جو شب برات میں محروم ہو گئے۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی گناہ میرے اندر تو نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا ہے تو ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر آپ کو شب برات گزارنے کا لطف آئے گا، پھر آپ کو دل میں للہیت کی دولت نصیب ہوگی، پھر اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے گناہوں کی طرف دھیان ہی نہ کریں، توبہ ہی نہ کریں، توبہ کیے بغیر شب برات میں داخل ہو جائیں، تو پھر شب برات کی برکتیں نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے کسی نے گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے، توبہ سب کو ہی کرنی چاہیے۔ توبہ سب کے لیے، جو نیک لوگ ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، یا اللہ جو تیری شان ہے اس کے مطابق میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے بھی معافی مانگتا ہوں، تیری شان کے لائق سجدہ نہیں دے سکا۔ اس لیے توبہ سب کو ہی کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہ گار تھا، اور اتنے گناہ اس نے کیے کہ بنی اسرائیل نے اس کو آبادی سے، قوم نے اس کو آبادی سے نکال دیا، تو ہمارے معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ اسے آبادی سے نکال دیا ویرانے کی طرف۔ اب تنہائی میں کتنا عرصہ وہ زندگی گزارتا؟ جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا، معاشرتی مقاطع ہو گیا، لین دین ہی ختم ہو گیا، تنہائی میں وہ کتنے دن گزارتا؟ آخری سانسیں قریب آ گئیں، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگی، تنہائی میں وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ویرانے میں، جنگل میں تنہائی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، کیسی بے بسی کا عالم ہے، کوئی اپنا قریب نہیں، تنہائی ہے،
کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں، پانی ہی نہیں کہ خود ہی ڈال لے، بے بسی کا عالم، قسم پرسی کا عالم، تنہائی میں روتے ہوئے عرض کرتا ہے پروردگار مجھے معاف کرنے سے اگر تیری بادشاہت میں کوئی گھاٹا پڑتا ہے تو مجھے معاف نہ کر، مجھے معاف کرنے سے اگر تیری سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی تو پھر میں عرض کرتا ہوں مجھے سب نے چھوڑ دی ہے، تو نہ مجھے چھوڑ۔ بہن بھائیوں نے چھوڑ دی ہے، دوستوں نے چھوڑ دی ہے، سب نے مجھے دھدکار دی ہے، تو نہ اپنے دروازے سے دھدکار۔ سب نے مجھے مایوس کر دیا، تو نہ مجھے مایوس کرنا، تو نہ مجھے اپنے دروازے سے دھدکارنا۔ میں نے سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، میں نے سنا ہے کہ تو ستار اور غفار ہے، میں نے سنا ہے کہ تو رحمت کرنے والا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو نہ مجھے چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی، موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، میرا ایک دوست جنگل میں فوت ہو گیا ہے، اے میرے نبی جاؤ جا کے اس کی تدفین کرو اور قوم میں اعلان کرو آج جو اس کی تدفین میں شامل ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ کا ایک دوست ایک ولی جنگل میں فوت ہو گیا ہے، اے بنی اسرائیل چلو چل کے اس کی تدفین میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اعلان رحمت ہے کہ جو اس کی تدفین میں شامل ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قوم دوڑ پڑی جنگل کی طرف، وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہی گناہگار جسے آبادی سے نکالا تھا اس کی میت پڑی ہوئی۔ لوگ واپس پلٹے، حضرت موسیٰ بھی جنگل میں تشریف لے آئے، قوم حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہو گئی، یہ تو وہی گناہگار نوجوان ہے جسے ہم نے آبادی سے نکالا تھا، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پروردگار میرے اوپر یہ راز کھول دے، تیرا دشمن تیرا دوست کیسے بن گیا، یہ جو مجرم تھا گناہگار تھا یہ تیرا ولی کیسے بن گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ بتاؤ جو عاجزی سے میرے سامنے زاری کرے اور کہے مولا سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑنا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے؟ جو ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے مسکینی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اے موسیٰ میرا نام غفور ہے، میرا نام رحیم ہے، میں ارحم الراحمین ہوں، مجھے قسم اپنی عزت و جلال کی اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی، مجھے تو اتنا پیار آیا اس پر اگر وہ ساری قوم کی بخشش مانگتا میں آج اس کے صدقے ساری قوم کو ہی بخشش عطا کر دیتا۔ اپنی قوم کو بتا دو وہ گناہگار تھا پر وہ گناہوں پہ قائم نہیں رہا، پلٹ آیا میرے دروازے کی طرف، وہ لوٹ آیا میرے دروازے کی طرف، اس نے معافی مانگی ہے مجھ سے، اور جو ٹوٹے ہوئے دل سے آ جاتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے مایوس نہیں کرتا، میرے دروازے پہ مایوسی نہیں ہے، آنے والا ایک قدم اٹھاتا ہے میری رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا 2 آنسو 2 قطرے اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں، 2 قسم کے قطرے۔ یا رسول اللہ کون سی قسم؟ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، فرمایا ایک تو آنسو کے قطرے، جو آنسو ندامت سے نکلے، شرمندگی سے، احساس کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ کا احساس ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا یہ آنسو اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت رکھتے ہیں، یہ قطرے۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم کے قطرے وہ شہید کا خون ہے،
وہ شخص جو جام شہادت نوش کر رہا ہے، اس کے جسم سے جو خون کے قطرے نکلتے ہیں نا، یہ خون کے قطرے اللہ کے نزدیک بڑی شان رکھتے ہیں۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے والے کے آنسو شہید کے خون کا وزن رکھتے ہیں۔ ایک طرف شہید کا خون، دوسری طرف توبہ کرنے والے کے آنسو۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، قطرائے اشک ندامت در سجود، قطرائے اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود۔ جو ندامت سے آنسو بہا رہا ہے، اس کے آنسو شہید کے خون کا وزن رکھتے ہیں۔ اور حضرت مولانا عظیم مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ایک شخص ندامت سے رو رہے ہیں تو روتے ہوئے سینے سے کوئی گڑ گڑانے کی آواز آتی ہے یا آہ نکلتی ہے۔ جب بندہ روتا ہے نا بے بسی سے، تو رونے کی ایک آواز بھی حلق سے اٹھتی ہے، سینے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے روتے ہوئے۔ دوسری طرف ایک بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، آوازیں دو آ رہی ہیں، ایک سبحان اللہ کی آواز ہے، دوسری روتے ہوئے سینے سے آواز اٹھتی ہے، گڑ گڑانے کی آواز۔ یہ جو گڑ گڑانے کی آواز ہے، یہ تسبیح کی آواز سے اللہ کو زیادہ پیاری، کیونکہ تسبیح تو فرشتے بھی کرتے تھے، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن اللہ نے فرمایا میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کی تخلیق کے راز کو میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرشتے قرب عبادت رکھتے تھے، انسان قرب ندامت بھی رکھتا ہے۔ جب ندامت آتی ہے، اللہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ندامت، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ احساس۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو گناہوں کے برے انجام کی فکر ہی نہیں، گناہ ہوا ہے فکر ہی نہیں، گناہوں کے برے انجام کی فکر اس شخص کو نہیں ہوگی جس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ یا تو وجہ یہ ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ گناہوں کی فکر ہی نہیں بندے کو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گناہ تو کیے، پر یہ تو اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ حساب ہونا ہے، یہ تو اس کا یقین ہی نہیں کہ میں نے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو گناہ بخشوانے کی فکر بھی ہوتی۔ زبان سے بندہ کہہ دے میرا آخرت پر ایمان ہے، اس سے بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ پہلا پارہ دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ دوسرا رکوع، فرمایا زبان سے کوئی کہے میرا آخرت پر ایمان ہے، مومن نہیں ہوگا جب تک دل میں یقین نہیں، گناہوں کے برے انجام کی فکر ہی نہیں۔ تو ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا آخرت پر ایمان نہیں۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت پر تو اس کا ایمان ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، پل صراط پہ چڑھنا ہے، یہ اس کا ایمان ہے، لیکن وہ کہتا ہے خیر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ بخش دے گا، حضور شفاعت کریں گے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ اس کو امید ہے شفاعت کی اور رحمت کی، یہ بڑی اچھی امید ہے، اور ہم گناہگاروں کو یہی امید ہے کہ اللہ رحمت کرے گا اور ہم بخش دیے جائیں گے۔ لیکن یہ امید کون رکھ سکتا ہے؟ مومن۔ کس کی حضور شفاعت فرما کے جنت میں لے کے جائیں گے؟ اب یہ تو کوئی نہیں نہ جانتا میرا خاتمہ کس پر ہوگا، اس کی تو فکر کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے شفاعت ہوگی، مومنین کو اللہ رعایت دے گا ایمان کی وجہ سے، لیکن پہلے ایمان کی تو فکر کرو۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو ایمان ہی سلب کر لیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست سے آخری وقت کلمہ ہی نہیں نصیب ہوتا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ جا۔ یہ جو تھپکی دے کے سلانا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے خیر ہے، یہ شیطان کا کام۔ مومن کا جو ایمان ہے
وہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، ان دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ نہ ہی بندہ بے خوف ہو اور نہ ہی نا امید ہو۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رکھنا چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید۔ ایمان کا فائدہ ہوگا لیکن ہمیں ایمان کی فکر تو کرنی چاہیے۔ کل جو رات آ رہی ہے وہ ہمیں اللہ سے ایک مضبوط تعلق جوڑنے کی دعوت دے رہی ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کے دروازے پہ۔ ہم سبق بھول گئے، وہ رات ہمیں یاد کرانے آ رہی ہے۔ ہم نے دروازہ چھوڑ دیا، وہ رات ہمیں واپس رب کے دروازے پر لانے کے لیے آ رہی۔ ارادہ کرتے ہیں کہ کل کی رات کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم کل کی رات عبادت میں گزاریں گے، اور سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنے گناہ ہیں، چاہے ہم میں وہ گناہ ہیں یا نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ گناہ جن کی وجہ سے لوگ شب برات کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اور یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے دانستہ کیے یا غیر دانستہ طور پہ ہوئے، ہم ان سب سے تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ کل کی رات کیسے گزارنا چاہیے؟ کل عصر اور مغرب کے درمیان غسل کریں، یہ غسل مستحب ہے۔ لباس بدلیں، تیار ہوں کہ آج ایک خاص رات ہے، میں نے اس کو عبادت میں گزارنا ہے۔ اگر کوئی جادو میں مبتلا ہو، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، صحیح تشخیص ہے۔ ایک تو بعض عامل ہر ایک کوئی کہہ رہے ہیں نا تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر جادو ہے، تو جادو اتنا بھی عام نہیں ہے کہ ہر بندے پہ ہی ہو گیا ہے۔ اگر انفیکٹ حقیقت میں کسی پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ کل عصر کے بجائے مغرب کے بعد غسل کرے، اور بیری کے 7 پتے لے، وہ پانی میں ڈال کے پانی کو گرم کر لے، اس پانی سے غسل کرے تو پورا سال اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جن پر جادو کا اثر ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ شب برات کو جو بیری کے 7 پتے پانی میں ڈال کے پانی گرم کر کے اسے غسل کرے، پورا سال اس رات کی برکتوں کی وجہ سے وہ جادو سے محفوظ ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان کس وقت ہو رہی ہے؟ 6:35 36، کل ممکن ہے 37 تک وقت چلا جائے، تو اس سے 15 منٹ پہلے، یعنی کل 6:20 پہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، 100 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 40 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی کل مغرب کے وقت ہی آپ نے اس رات کا استقبال کرنا ہے۔ 100 دفعہ درود شریف اور 40 دفعہ آج بھی پڑھ لیں، آج پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کل تو پڑھیں گے ہی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ عرش کے خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو آدمی 15 شعبان کی شام کو، یعنی رات شروع ہونے سے پہلے، 14 کے آخری حصے میں 15 کی رات شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ کرے، 100 دفعہ درود شریف، 40 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا بھی میری تو عمر ہی 30 سال ہے، مجھے 80 سال کے گناہ بخشوانے کی کیا ضرورت ہے، میری تو عمر ہی 30 سال ہے، میں تو جوان ہوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے تیرے 30 سالوں کی معافی ہوگی، جو باقی 50 سال ہیں وہ تیرے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اچھا، اگر والدین بھی بخشے ہوئے ہیں تو پھر دادا پردادا کو تیرے پڑھنے کا فائدہ ہو جائے گا، آباء و اجداد کو فائدہ ہوگا۔ تو کل کی شام یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا ہی رحمتوں والا،
اللہ کی رحمتوں کو دستک دینے، اس کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے آسان سا وظیفہ۔ پھر مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل ایمان پر خاتمے کی نیت سے، 2 نفل توبہ پر استقامت کی نیت سے، 2 نفل رزق میں برکت، چونکہ آئندہ سال کے جو احکامات ہیں ڈیوٹی والے فرشتوں کو کل رات ہی دیے جائیں گے، تو اس لیے 2 نفل رزق میں برکت، 2 نفل سے 2 عافیت، کل کتنے ہو گئے؟ 8 نفل۔ یہ 8 نوافل مغرب کے بعد ادا کریں۔ اگر مغرب کے بعد نہ کر سکیں تو عشاء کے بعد ادا کر لیں۔ اس کے بعد کل گھروں میں ختم شریف دلائیں۔ آج ہی جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیں کہ کل میں نے اپنے والدین کا ختم گھر میں دلانا ہے، آباء و اجداد کا ختم۔ حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح میں اس کو نقل کیا ہے کہ شب برات شام کے وقت آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں میں آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ دعا کے ذریعے کوئی ہماری مدد کرے۔ اس وقت اگر آپ ایصال ثواب کریں گے تو آباء و اجداد کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ یہ کام کل مغرب اور عشاء کے درمیان کریں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کے بعد رات کے کسی ایک حصے میں قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے، اور بعض نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک دفعہ شب برات قبرستان چلا گیا ہے تو اس نے وہ سنت پوری کر دی۔ ہر سال اگر نہیں بھی جا سکا، 1 سال وہ چلا گیا ہے تو اس نے سنت پوری کر دی۔ اگر ہر سال جائے تو برکت ہے۔ رات کا اکثر حصہ توبہ کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں ہی، جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں نوافل کا اہتمام بھی ہوگا۔ نماز عشاء کے فوراً بعد محفل پاک شروع ہو جائے گی جس میں تلاوت اور ثناخوانی ہوگی۔ 10 بجے صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی اور اس کے بعد بیان ہوگا اور محفل ذکر ہوگی، دعا ہوگی، اور اس میں ہم پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں گے۔ گھروں میں بھی ختم شریف کی محفل کل دلوائیں، مغرب کے بعد گھروں میں بھی دلوائیں، لیکن کل عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں انشاءاللہ اس مسجد میں بھی ختم شریف کی محفل ہوگی اور حضور کی ساری امت کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کل عشاء کے بعد اس محفل پاک میں شامل ہوں۔ پھر 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ پرسوں روزہ رکھیں، اتوار کے دن 15 شعبان کا روزہ۔ جو شخص 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور فرشتے اسے مبارک دیتے ہیں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ بڑا رحمتوں والا موقع ہے ایک نئی دینی زندگی شروع کرنے کا۔ جس کے دل میں فکر آخرت ہے وہ کل کے اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ جو آدمی شب برات ایک دفعہ سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، دخان، سورہ دخان، تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 دنیاوی حاجتیں اور 70 اخروی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی شب برات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین 3 دفعہ تلاوت کرے تو اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ تو کل کی رات نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ بالخصوص سلف صالحین کے معمولات میں ہے سورہ دخان اور سورہ یاسین۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز عشاء کے بعد جو محفل پاک ہوگی اس میں میں آپ کے سامنے اس رات کے حوالے سے جو دیگر موضوعات ہیں وہ بیان کروں گا۔ ہمارے انتہائی
عزیز جناب محمد شکیل جنجوعہ صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ وصال فرما گئی ہیں، اور نماز جمعہ کے بعد 3 بجے قبرستان دارا گلاب شاہ سرگودا روڈ پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جناب محمد شکیل جنجوعہ صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ جو گزشتہ چند دنوں سے بیمار تھیں، وصال فرما گئی ہیں، اور نماز جنازہ آج 3 بجے قبرستان دارا گلاب شاہ میں سرگودا روڈ پر ادا کی جائے گی۔ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔